ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جس وقت آ گئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے پر، وعدے کے مطابق تشریف لائے، وکلمہ ربہ، اور باتیں کی ان سے ان کے رب نے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام جوش میں آئے، قال رب ارنی انظر الیک، فرمایا پروردگار دکھائیے مجھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو۔ ہمیشہ آواز سنتا ہوں، نظر نہیں آتے، ای قدر حد تک کہ آواز جرس بھی آئے، بس ایک آواز آ رہی ہے۔ آج تو ذرا اپنی ذات اقدس دکھا دیجیے۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں دیکھ سکو گے مجھ کو، یعنی دنیا میں دنیا کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا محال ہے۔ ولكن انظر الى الجبل، لیکن دیکھتے رہیے پہاڑ کو، فإن استقر مكانا، اگر یہ ٹھہر سکا اپنی جگہ، فسوف ترانی، پھر دیکھ لیں گے مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تیرے لیے ممکن نہیں ہے کہ دنیا کی آنکھوں سے میری ذات دیکھ سکے، میں اپنی ذات کا ایک جلوہ پہاڑ پہ ڈالتا ہوں۔ اگر پہاڑ برداشت کر سکا تو پیغمبر کی استقامت پہاڑ سے بڑھ کر ہے، پھر آپ بھی دیکھ سکیں گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جس وقت تجلی ڈالی ان کے رب نے پہاڑ پر، جعلہ دکا، کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صعقا، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ فلما افاقا، جب حضرت ہوش میں آئے، قال سبحانک، فرمایا تیری ذات پاک ہے کہ دنیا میں دنیا کی آنکھیں تجھے دیکھے۔ ابن کثیر میں ہے سبحانک کا معنی تنزیہا و تعظیما و اجلالا لک، سبحانک تنزیہا و تعظیما و اجلالا لک، ان یراہ احد فی الدنیا الا مات، جو کوئی دنیا میں دیکھے گا وہ مرے گا۔ فلما افاقا، جس وقت حضرت ہوش میں آئے، قال سبحانک، فرمایا تیری ذات پاک ہے۔ سبحانہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کی پاکی کے ساتھ سبحانہ کے ذریعے معافی مانگی جاتی ہے۔ اللہ کی عظمت اور اپنے عجز کے بیان کے لیے کلمہ سبحانہ آتا ہے۔ تبت الیک، توبہ کرتا ہوں تیرے سامنے، وانا اول المؤمنین، اور میں پہلا ماننے والا ہوں کہ واقعی تیری ذات کا دیدار دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگوں نے تو خواب پر بھی پابندی لگائی، لیکن درست یہ ہے کہ خواب کے ذریعے کاملین نے حق سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اس مطالبے کے بعد جو جلوہ طور پر ظاہر ہوا تو اس سے پہاڑ بالکل کوئلہ ہو گیا، جل گیا، اور وہیں سے سرما پیدا ہوا۔ دعویٰ کروں گا حشر میں موسیٰ کے قتل کا، کیوں اس نے بو دیا میرے قاتل کے تیغ کو۔ کہ موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ سے دیدار کا مطالبہ نہ کرتے تو جلوہ نہ نازل ہوتا اور پہاڑ نہ جلستا، اور یہ سرما نہ بنتا، اور وہی سرما محبوب کی آنکھوں میں شامل ہوا ہے۔ اور دل کی نہیں تفسیر وطن آنکھ ہے غالب، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا۔ اور سترگ نرئی نرئی کتوری اور دلال اندر بھی نرئی سترگ خوخل۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہی جلوے سے بے ہوش ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی ذات کو دیکھتے رہے۔ اول تو ذات اقدس کو دیکھا نہیں ہے، ام المومنین وغیرہ سختی سے انکار کر رہی،
اگرچہ مسئلہ نظائیہ ہے، دیوبند کے اکثر اکابر روایت کے قائل ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ایسا موقع تو حضرت پر بھی آیا ہے نا ابتدائی وحی میں، جب جبریل اصلی صورت میں ظاہر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرسی سے نیچے گر گئے۔ تو یہ شعر ٹھیک نہیں ہے کہ موسیٰ کے ہوش رفت بیک جلوے صفات، تو عین ذات مینی گری در تبسم میں، کہ موسیٰ کے ہوش رفت بیک جلوے صفات، اللہ تعالیٰ کی صفت کا ایک جلوہ ظاہر ہوا تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور تو عین ذات مینی گری در تبسم میں، اور آپ ذات الہی کو دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ یہ شاعر ذرا اپنے آپ کو ام المؤمنین کے سامنے لائے، ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تین باتیں جس نے کہی اللہ پہ جھوٹ بولا، من قال ان محمدا رأى ربہ، ومن قال ان محمدا خان فی النبوہ، ومن قال ان محمدا یعلم ما فی غد، رواہ مسلم والبخاری وجماہیر المحدثین فی معاجمہم وصحاحہم واحسانہم۔ قال یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ، ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، میں نے چنا آپ کو لوگوں پر پیغمبری دے کر اور اپنا کلام کر کے۔ اس تنبیہ کے باوجود موسیٰ مجتبی و مصطفیٰ ہے۔ فخذ ما آتیتک، لیجیے جو میں تم کو دے رہا ہوں، وکن من الشاکرین، شکر کیجیے۔ وکتبنا لہ فی الالواح من کل شیء، لکھ دیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں میں ہر چیز۔ کہتے ہیں ایک تختی کئی نظر آئی ہے، خدا جانے کس قدر 1 کلومیٹر یا کتنی لمبی ہے اور کتنی چوڑی ہے، ایک تختی، الواح لوح، موعظۃ پند تفصیلا لکل شیء فخذها بقوہ، پکڑیے مضبوط، بہت بھاری ہے۔ وامر قومک، کہے قوم کو یاخذوا باحسنها، کہ پکڑے اس کو بہتر طریقے سے۔ سأریکم دار الفاسقین، ابھی دکھا دوں میں تم کو گھر فاسقوں کا، ان قریب آپ انجام دیکھیں گے نہ ماننے والوں کا۔ امام مجاہد کہتے ہیں دار الفاسقین سے مراد ہے مسیرہم فی الآخرت، آخرت کا ٹھکانہ۔ اور حسن بصری نے کہا ہے دار الفاسقین جہنم۔ سأصرف عن آیاتی، ابھی پھیرتا ہوں اپنی آیتوں سے، الذین، وہ لوگ، یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو تکبر کرتے زمین میں ناحق، جو لوگ ناحق دین سے منہ موڑتے ہیں ان کو میں ہٹاتا ہوں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ دیکھیں ہر معجزے کو نہیں مانتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر یہ دیکھ لیتے ہیں ہدایت کے راستے کو، لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، نہیں بناتے ہیں اس کو پلیٹ فارم۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر یہ دیکھ لیتے ہیں گمراہی کے راستے کو، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، بنا دیتے اس کو راہ و رسم۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس لیے کہ تکذیب کر رہے تھے ہماری آیتوں کی، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ اس سے بے خبریں تھے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو تکذیب کرتے تھے ہماری آیتوں کی اور آخرت کے ملنے کی، حبطت اعمالهم، گئی گزری ان کی نیکیاں، هل يجزون الا ما كانوا يعملون، نہیں سزا دی جاتی ہے مگر ان کے کیے کی۔ اللہ، سأصرف عن آیات، ابھی میں ہٹاتا ہوں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں۔ ذنون مصری نے کہا ہے اے انفہمہا،
متکبرین قرآن سمجھیں گے